ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تجوید سیکھیں صرف 5 منٹ میں. اس کے دوسرے لیسن میں ہم آ چکے ہیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ اگر عربی لب و لہجے کو اچھا کرنا ہے تو جو فرسٹ کی آف عربک لینگویج کہا جاتا ہے، جو عربک لینگویج تک پہنچنے کی جو پہلی چابی ہے یا پہلا زینہ یا پہلی منزل ہے، وہ ہے حرکات. حرکات عربی میں جو ہے وہ 3 حرکتیں ہیں: زبر، زیر اور پیش. یہ جو زبر، زیر اور پیش اگرچہ دیکھنے میں بہت ابتدائی چیزیں ہیں، لیکن یہ آخر عمر تک اور آخر تلاوت تک جو ہے ہمیشہ اس کا کام قاری کو پڑھتا رہتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے. تو زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر حرکت ہوگی اس حرف کو متحرک کہا جاتا ہے. تو یہ زبر، زیر اور پیش یہ اردو کا لفظ ہے، اور اگر اسی کو آپ مثلا فارسی یا عربی میں کہیں گے تو زبر کو کہیں گے فتحہ، فتحہ زبر کو، اور کسرہ کہیں گے زیر کو، اور ضمہ کہیں گے پیش کو. ٹھیک ہے، فتحہ، کسرہ، ضمہ. زبر یعنی آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں نیچے، وہ تو آگے میں بنا دیا. زبر، زیر اور یہ ہو گیا پیش. دیکھیے، پہلے عربی زبان میں عرب میں جو ہے وہ زبر، زیر، پیش لگانے کا رواج نہیں تھا. اس طریقے سے قرآن کریم میں بھی نہ زبر تھا، نہ زیر تھا، نہ پیش تھا. لیکن مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، اور چونکہ عرب اور عجم آپس میں مخلوط ہو چکے تھے اور ادھر ادھر سے بھی لوگ عرب کے اندر آ رہے تھے اور وہاں کی زبانیں سیکھ بھی رہے تھے، لیکن بہرحال سیکھنے میں اور خود اس صاحب زبان کا ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور دونوں بڑا فرق ہے. لہذا قرآن مجید کی آیتوں کی جب تلاوت کرنے لگے عجم کے لوگ تو بہت سی غلطیاں بھی کرنے لگے، چونکہ انہیں زبر، زیر اور پیش کا اتنا زیادہ فرق پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن عربی لینگویج کی اتنی زیادہ حساسیت ہے، نزاکت ہے، کہ اگر آپ نے پیش کو زبر پڑھ دیا، پیش کو زبر پڑھ دیا تو جو قاتل ہے وہ مقتول ہو جائے گا، جو خالق ہے وہ مخلوق ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک آیت تھی کہ جس کی تلاوت ایک عجم کر رہا تھا اور مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی سن رہے تھے، اور وہ یہ آیت تھی کہ ان اللہ بریء من المشرکین من المشرکین ورسولہ یہاں پر توجہ ہے، ورسولہ. تو ان اللہ بریء، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے، مشرکین سے برات کا اعلان کر رہا ہے، مشرکین سے دوری کا اعلان کر رہا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بری ہے مشرکین سے، اللہ دور ہے، الگ ہے مشرکین سے. وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی مشرکین سے دور ہے، بری ہے، دوری اختیار کیے ہوئے ہے. لیکن وہ پڑھنے لگا رسولہ، نعوذ باللہ. جب رسولہ یعنی یہاں پر اس نے لگا دیا کیا؟ زیر لگا دیا. اب جو یہاں پر اس نے زیر لگا دیا تو اس زیر کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس زیر کا مطلب یہاں پر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز چلی گئی کہاں؟ من پر. من المشرکین، اللہ مشرکین سے بری ہے. اور رسول ہی اگر زیر لگ جاتا ہے اس کے اوپر تو اس کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ مشرکین سے بھی بری ہے اور اپنے رسول سے بھی بری ہے اور دور ہے، جو کلمہ کفر ایک طرح سے ہو جائے گا. لہذا بہت انہیں افسوس ہوا کہ رسول کو ہو کے بجائے وہ رسول ہی پڑھ رہا ہے، جس سے معنی غلط ہو جا رہا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے کچھ شاگردوں کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہے قرآن میں زبر، زیر، پیش لگائیے، فتح، ضمہ، کسرہ لگائیے. کہا کس طرح سے لگائیں؟ کہا اس طرح سے لگائیے کہ جب میں کوئی حرف بولوں اور میرے ہونٹ جو ہے صرف کھلے اور میرا منہ کھلا رہے تو سمجھ لینا وہاں پہ آپ کو زبر لگانا ہے. زبر اس وقت جو زبر، زیر، پیش لگا تھا وہ شکل یہ نہیں تھی، وہاں پر نقطے لگے ہوئے تھے اس ٹائم، جو ابو الاسود دویلی نے مولا علیہ السلام کے شاگرد نے لگایا ہے تو نقطہ لگاتے تھے وہ. انہوں نے کہا اگر میرا منہ صرف کھلا رہے تو سامنے ایک نقطہ لگا دینا، یعنی لوگ سمجھیں گے یہ زبر ہے. اور اگر میرے ہونٹ گولائی میں ہوں تو اوپر ایک نقطہ لگا دینا.
اور اگر میرے ہونٹ نیچے کی طرف جھکیں تو نیچے ایک نقطہ لگا دینا، اس سے یہی سب زبر زیر اور پیش کی علامت تھی۔ اور چونکہ قرآن میں نقطے بھی نہیں تھے، بعد میں جب نقطے لگانے ہوئے، چونکہ ہم لوگ نقطہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے، جب نقطہ لگانا ہوا تو اب نقطے زیادہ ہو گئے، خود حروف کے نقطے اور زبر زیر اور جو پیش کا نقطہ ہے یہ نقطے، تو نقطے پہ نقطہ لگ گیا، بہت زیادہ نقطہ، لہذا اس کے بعد پھر شکل چینج کی گئی، زبر کو اس شکل میں لکھا گیا اور زیر کو جو ہے وہ اس شکل میں نیچے اس کے، اور پیش کو اس شکل میں، اور سب کی علتیں ہیں۔ یہ زیر کو یا کے اس شوشے سے لیا گیا، نچلے حصے سے زیر بنا دیا گیا، اس طرح سے الف کو ٹیڑھا کر کے مثلا اس کو زبر بنایا گیا، اور اسی طرح سے واو سے پیش کی علامت لے لی گئی۔ تو زبر زیر پیش کو بعد میں اس شکل میں لکھا گیا، پہلے زبر زیر پیش جو ہے وہ نقطے کی شکل میں تھے۔ انشاءاللہ کیسے زبر زیر پیش کی شروعات ہوئی قرآن کریم میں، یہ آپ کی خدمت پیش کیا گیا۔ اب اسے پڑھنا کیسے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملاحظہ فرمائیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔